ہو حلقہ یاراں، اگر یاروں کی محفل ہو، دوستوں کی محفل ہو، تو بریشم کی طرح نرم۔ بریشم اصل لفظ ہے ابریشم، جسے ریشم بھی کہتے ہیں۔ تو شاعر حضرات بعض اوقات شعر کا وزن برقرار رکھنے کے لیے ایک آدھا حرف حذف کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر یہاں کہا جائے ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح، تو شعر کا وزن غلط ہو جائے گا۔ اگر کہا جائے ریشم کی طرح تو بھی وزن ٹوٹ جائے گا۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جس طرح ریشم ہوتی ہے، جس کو چھوا جائے، ہاتھ لگایا جائے تو نرمی کا، ملائمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو مومن جب مومنوں کے درمیان ہوتا ہے، اپنوں کے درمیان ہوتا ہے، تو انتہائی نرم، مہربان اس کا مزاج ہوتا ہے۔ لیکن رزم حق و باطل ہو، رزم جنگ، لڑائی، کون سی لڑائی؟ ذاتی لڑائی نہیں۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق اور باطل کا معرکہ ہو، جنگ ہو، تو وہی مومن جو اپنوں میں ریشم کی طرح نرم تھا، اب فولاد کی طرح سخت ہوتا۔ لیکن اب معاملہ الگ ہو چکا ہے، خاص طور پہ مسلمان ممالک کے اگر آپ حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کے لیے یہ شعر الٹا ہے کہ رزم حق و باطل ہو تو ریشم کی طرح نرم، منتیں ترلے بڑی طاقتوں کے، کفار کے، اور اپنی عوام کا معاملہ ہو فولاد ہے مومن۔ ڈنڈے مارو، جھوٹے کیس بناؤ، جیلوں میں ڈال دو، گولیاں مار دو، کوڑے مارو، ہر طرح سے ذلیل کرو۔ تو اگر آپ غور کریں، یہ شعر جیسا میں نے عرض کیا قرآن کی آیت سے لیا گیا، تو جس انسان میں یہ صفات ہوں وہ اللہ کے نبی کا ساتھی کہلانے کا حقدار ہے۔ لیکن جس کا مزاج برعکس ہو، غیروں کے سامنے، اسلام دشمن طاقتوں کے سامنے تلوے چاٹ ہے مومن، ان کے تلوے چاٹتا ہو، سے ڈرتا ہو، اور پھر انہی کی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے ملک میں اپنی عوام پر سختی کرتا ہو۔ تو یہ بظاہر بے شک مسلمان بنا ہوا ہے، لیکن اپنی صفت کے اعتبار سے یہ مومن نہیں ہے، بلکہ مومن کے برعکس۔ اب دیکھیں اگلا شعر، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش۔ افلاک فلک کی جمع، یعنی مومن کی جو لڑائی ہوتی ہے، اس کا جو مد مقابل ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد اور اہداف نہیں ہوتے، بلکہ آسمان جیسے اونچے، کہتے ہیں نا بلند ہدف، بلند مقاصد۔ افلاک فلک کی جمع ہے۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش۔ کشاکش کسے کہتے ہیں؟ کش کہتے ہیں فارسی زبان میں کھینچنے کو، اور حریف کسے کہتے ہیں؟ مد مقابل کو۔ تو بڑے دشمنوں سے، وہ جو حق کے مطابق باطل کے نمائندے ہوتے ہیں، بڑی طاقتیں، ان کا حریف ہے مومن۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرتا۔ اور کشاکش، حریفانہ کشاکش، کہ جیسے دو حریف
اپنی طرف ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جو کھینچ لے وہ جیت جاتا ہے۔ مومن کی جو جد و جہد ہے اس کے لیے اقبال نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ افلاک، آسمان۔ کیا بتانے کے لیے؟ بلندی، بلندی مقاصد، بڑے مقاصد کے لیے لڑتا ہے۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ اس کا بدن خاک سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن اپنی پرواز میں، اپنی فکر میں، اپنے سوچ میں، اپنے اہداف میں ہرگز خاکی نہیں، آزاد ہے خاک سے، بلند ہے بہت زیادہ۔ جیسے آپ کو پچھلی دفعہ ایک شعر بتایا تھا اقبال کا، جس میں فرماتے ہیں کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامی پیدا۔ انگارہ خاکی یعنی مٹی سے بنا ہوا، مٹی کا یہ پتلا، جب اس کے اندر جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور اس جذبے کا نام کیا ہے؟ یقین، اللہ پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے دین پر یقین۔ جب یہ یقین اس انگارہ خاکی میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اگرچہ خاکی ہے لیکن اس کے اندر کر لیتا ہے یہ بال و پرے روح الامی پیدا۔ روح الامی جبرائیل، جس طرح ان کی پرواز کی طاقت ہے یہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، یعنی جو معارف، جو علم، جو بلندیاں وہ جانتے ہیں، پھر اس کی پرواز بھی وہاں ہوتی ہے۔ ظاہر افلاک سے کشاکش کون کرے گا؟ جو بلند پرواز ہے، جو بہت بلند نگاہ رکھتا ہے، بہت بلند مقاصد رکھتا ہے، وہی کرے گا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ اور تیسرا اور آخری شعر اس نظم کا، جچتے نہیں گنجش کو حمام اس کی نظر میں۔ گنجش کسے کہتے ہیں؟ چڑیا کو۔ حمام کبوتر۔ جچتے نہیں گنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ یعنی یہ چڑی شکار نہیں کرتا، کبوتر شکار کرنے کا شوقین نہیں ہے۔ کسے شکار کرنے کا؟ جبرائیل اور اسرافیل کو۔ یہاں پھر مراد کیا ہے؟ جبرائیل اور اسرافیل کو شکار کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی بلند پرواز، بلند مقاصد۔ جبرائیل کا کام کیا ہے سب سے بڑا؟ وحی لانا، وحی لا کر، یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی لا کر زمین پر پہنچاتے ہیں۔ مومن کا کیا کام ہے؟ یہی کام، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو مومن تو ان کی برابری کرتا ہے۔ اسرافیل کا کیا کام ہے؟ قیامت برپا کرنا۔ جو فرشتہ روایات کے مطابق اللہ کے حکم سے سور میں پھونکے گا اور قیامت برپا ہوگی، اس کا نام کیا ہے؟ اسرافیل۔ اور یہاں پہ اسرافیل کو جو سرافیل کہا ہے، وہی شیر کے وزن کے لیے الف حذف کر دیے اور رے پہ زبر ڈال دی، یعنی سین پہ زبر ڈال دی، سرافیل، ورنہ اسرافیل نام تھا۔ تو توجہ کریں، اسرافیل نے کیا کرنا ہے؟ قیامت برپا کرنی اللہ کے حکم سے۔ تو اقبال اپنی ایک نظم میں بہت زبردست انداز میں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اور غلامی سے کی زنجیریں توڑنے کے لیے، آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی جو میں اپنی قوم کو باتیں سنا رہا ہوں،
تو فرماتے ہیں کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یعنی میرا انداز دیکھا، میری باتیں سنی، تو حضرت اسرافیل کو خوف ہوا کہ یہ بندہ گڑبڑ کر دے گا، تو انہوں نے جا کے اللہ سے حضور حق میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ جو اس کی باتیں ہیں یہ تو لگ رہا ہے ٹائم سے پہلے کہ مجھے ابھی آپ نے کہا نہیں ہوگا اور اس کی باتوں سے قیامت آ جائے گی۔ یہ سارے اشعار اقبال کے، جیسے وہ پچھلے درس میں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اس میں آخری شعر کیا تھا؟ تہذیب نبی کارگہ شیشہ گراں ہے، آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا دو۔ یہ شیشوں کا بنا ہوا یہ جو تہذیب ہے، بڑی بظاہر خوبصورت چمک دمک پر نظر آتی ہے، یہ بالکل مضبوط نہیں ہے، لہذا جاؤ اور شاعر مشرق کو پاگل پن کے آداب سکھا دو، کیسے پتھر مار کے توڑنا ہے اس شیشہ گری کو، اور اس کی حقیقت دکھانی ہے کہ بظاہر یہ چمک دمک والی تہذیب جو تمہیں دکھائی دیتی ہے، ان شیشوں کے پیچھے کتنی بھیانک شکل ہے اس کی۔ وہی بھیانک شکل جو آپ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سارے آج کل کی دنیا میں اپنے آپ کو حقوق انسانی کا لیڈر کہنے والے ممالک اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور وہ درندگی کی انتہا دکھا رہا ہے فلسطینیوں پر، مظلوموں پر۔ جچتے نہیں گنجش کو حمام، تو مومن کے ادب یہ نہیں ہوتا سائیکل خریدنا ہے، پھر موٹر سائیکل، پھر جناب یہاں گھر بنانا ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ کرنا، فلانی جگہ شادی کرنی ہے، پھر یہ ہونا، پھر وہ ہونا۔ دنیا کی آرزوؤں میں پھنسا ہوا، یہ معنی ہے گنجش کو حمام کا۔ چڑی پکڑ لی، کبوتر پکڑ لیا، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی خواہشات، جچتے نہیں، اس کو پسند ہی نہیں ہے، اس کو جچتے نہیں گنجش کو حمام اس کی نظر میں۔ کیوں؟ وہ تو بہت اونچی چیز شکار کر رہا ہے۔ جبریل و سرافیل کا صیاد، صیاد کسے کہتے ہیں؟ شکاری کی۔ سید صاد یہ دال عربی کا لفظ ہے، شکار سے کہتے ہیں۔ جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔